خوش آمدید۔ آج کی گفتگو طبی تاریخ کے ایک ایسے پوشیدہ باب کے بارے میں ہے، ایک ایسی کہانی جو شاید اسکول میں پڑھی گئی بایولوجی کی کتابوں کو چیلنج کر دے۔ تو شروعات کرتے ہیں ایک بظاہر بہت ہی سادہ سے سوال سے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، اس سوال کا جو جواب صدیوں سے کتابوں میں لکھا جا رہا ہے وہ اصل میں غلط ہے۔ اگر فوراً ولیم ہاروی کا نام ذہن میں آیا ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہی تو وہ جواد ہے جو سب کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ پوری کہانی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی اور دلچسپ پہیلی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو اس انقلابی دریافت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس سوچ کو سمجھنا پڑے گا جو 1400 سال تک طب کی دنیا پر چھائی رہی، اور اس کی شروعات ہوتی ہے قدیم طب کے ایک بہت بڑے نام سے۔ ہم بات کر رہے ہیں یونانی طبیب گالن کی۔ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک مغربی طب میں بس انہی کے نظریات کا بول بالا تھا۔ گیلن نے یہ تو بالکل ٹھیک کہا کہ شریانوں میں خون بہتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ خون دل کی ایک دیوار سے دوسری دیوار میں چھوٹے نظر نہ آنے والے سوراخوں کے ذریعے جاتا ہے، اور صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک دل کے کام کرنے کا پورا تصور ہی بنیادی طور پر غلط رہا۔ اور یہ سچائی صدیوں تک بغیر کسی سوال کے مانی جاتی رہی، جب تک کہ ایک ایسی دریافت نہیں ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو اب کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ سیدھا چلتے ہیں سال 1924 میں۔ برلن کی ایک لائبریری میں گرد میں اٹی ایک پرانی کتاب ملتی ہے، ایک ایسا طبی مخطوطہ جو گم ہو چکا تھا اور جس کے اندر لکھی باتیں طبی تاریخ کو دوبارہ لکھنے والی تھیں۔ اس کتاب کے مصنف تھے ابن النفیس، 13ویں صدی کے دمشق سے تعلق رکھنے والے ایک انتہائی ذہین طبیب جو بعد میں قاہرہ میں اطباء کے سربراہ بھی رہے۔ تو اس مخطوطے میں ایسا کیا تھا؟ اس میں انسانی جسم کی اتنی درست تفصیلات تھیں کہ وہ اپنے وقت سے صدیوں آگے کی بات لگتی تھیں۔ صرف اس ایک فیصلہ کن جملے سے ابن النفیس نے گیلن کے 1000 سال پرانے نظریے کو براہ راست چیلنج کر دیا، اسے رد کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے پھر پھیپھڑوں میں خون کی گردش کا پورا راستہ بالکل صاف صاف بیان کیا، اور یہ سب انہوں نے یورپی سائنسدانوں سے پورے 300 سال پہلے کر دکھایا تھا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کورونری آرٹریز یعنی دل کو خود خون پہنچانے والی نالیوں کا بھی ذکر کیا۔ مطلب انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ دل کو کام کرنے کی طاقت اپنے اندر موجود خون سے نہیں بلکہ ان خاص شریانوں سے ملتی ہے جو دل کے پٹھوں کو غذا فراہم کرتی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ابن نفیس نے یہ سب 1200 کی دہائی میں ہی دریافت کر لیا تھا تو پھر باقی دنیا کو یہی بات سمجھنے میں اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ یہ ٹائم لائن اس فرق کو بہت اچھی طرح دکھاتی ہے۔ دیکھیں، ابن النفیس نے 1242 میں یہ سب لکھ دیا تھا، اور پھر پورے 300 سال کا وقفہ ہے۔ اس کے بعد جا کر یورپی سائنسدان انہی نتیجوں پر پہنچنا شروع ہوئے جو صدیوں پہلے لکھے جا چکے تھے۔ اینڈریس ویسالیس کی ہی مثال لے لیں، انہیں جدید اناٹمی کا بانی مانا جاتا ہے، لیکن وہ بھی شروع میں گیلن کے اسی پرانے نظریے کو ہی مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب ڈی فبریکا کے پہلے ایڈیشن میں تو گیلن کی بات کی ہی حمایت کی تھی، لیکن جب دوسرا ایڈیشن آیا تو مزید تحقیق اور مشاہدے کے بعد وہ خود کہنے لگے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ خون ذرا سا بھی دل کی دیوار سے آر پار کیسے جا سکتا ہے۔ اور پھر آتے ہیں ولیم ہاروی۔ سن 1628 میں انہوں نے پورے جسم میں خون کی گردش کا نظام تجربات سے ثابت کیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اس کہانی کا سب سے اہم اور پہلا قدم یعنی پھیپھڑوں میں خون کی گردش، وہ ان کی دریافت نہیں تھی۔ تو اب جب ابن نفیس کا کام دوبارہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، آج کے مورخین آخرکار تاریخ کے اس باب کو درست کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان تمام اہم ناموں کا موازنہ کریں تو صاف نظر آتا ہے، گیلن نے سوچا کہ کچھ خون سوراخوں سے گزرتا ہے، سرویٹس اور کولمبس قریب آئے، لیکن وہ ابن نفیس ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اور سب سے واضح طور پر کہا کہ دل کی دیوار میں کوئی سوراخ نہیں ہے اور خون پھیپھڑوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی اصل سائنسی پیش رفت تھی۔
اور آج کے دور کے طبی مورخین اس بات پر متفق ہیں، چاہے وہ آلدو میلی ہوں، ایڈورڈ کوپولا یا سمیع حداد، سب کا یہی ماننا ہے کہ پھیپھڑوں میں خون کی گردش کی دریافت کا سہرا ولیم ہاروے سے بھی 300 سال پہلے ابن نفیس کو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یورپ میں اس نظریے کے دریافت ہونے سے صدیوں پہلے ایک غیر معمولی ذہانت کے مالک طبیب طب کی دنیا کی ایک بہت بڑی گتھی سلجھا چکے تھے۔ اور یہ بات ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ اگر اتنی بڑی اور اہم دریافت 600 سال تک تاریخ کے صفحات میں گم رہ سکتی ہے، تو نہ جانے اور کتنے ایسے ذہین لوگ اور ان کی دریافتیں ہوں گی جن کے بارے میں ہم آج تک کچھ نہیں جانتے۔